يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليكم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم معزز حاضرین گرامی علماء کرام اس مرکز بلال میں آپ نے حضرت علامہ شفاعت رسول صاحب کے خلاف مجھے دعوت دی اور واقعی منظر دیکھ کر خوشی کہ ایک عظیم مرکز ہے یہاں بارڈر پر ہمارے دین کی عظمت کا بڑھیرا لے رہا سبحان اللہ نظر آ رہا ہے اور عارف رومی کے فیوز و برکات کی جھلک بھی موجود ہے سبحان اللہ کائنات اس مرکز کو دن دنی رات دنی ترقی نصیب فرمائے اور اسلام کا حقیقی معنوں میں اس کو مرکز اور گہوارہ بنائے رب العالمین کا احسان ہے کہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو امام الانبیاء ہیں وجہ وجود کائنات ہیں سید المرسلین ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس امت میں جس کی پہلی صف میں پہلے امام بن کر امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فاصل یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے سبحان اللہ جس کی پہلی صف میں ان کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے امام امیر المؤمنین خلیفہ راشد مراد مصطفیٰ اور داماد مرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوقت یہ پہلی صف اس امت کی اگر آپ کی نظر میں ہو تو پھر آپ کو اپنے مقدر میں بھی رشک آئے گا چلو ہم پچھلی صف میں ہی صحیح ہمارے امام کو رضی اللہ عنہ ہے جن کا رب کہے کہ میں ان سب سے راضی اور یہ سب مجھ سے راضی وہ ہے تو رب کی رضا میں ڈھونڈ رہا ابھی کبھی عبادت سے زہد سے بندگی سے تو تلاش میں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گارنٹی کوئی سند کوئی کنفرمیشن نہیں اور ایک وہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کا جو زندگی کی معراج کے فیصلے اور جگہ جگہ رب کائنات قرآن پاک میں ان کی عظمت نے ان کی شان میں نصوص قدریہ اور آیات الہیہ کی صورت میں بیان فرماتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ رول ماڈلز وہ ہستیاں جن کو یہ سند دے دی گئی رضی اللہ عنہ ورضوان یہ سب اللہ سے راضی اور اللہ بھی سب سے راضی اس نقطے کو آج کا تقرب سمجھ کے لیے آج میری حاضری کا جو نقطہ خاص ہے اور
جس کو میں دسترخوان فاروق اعظم کا لنگر کہتا ہوں، کیونکہ یہ دن شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے امام، دوسرے خلیفہ، نائب رسول، جانشین مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، جن کے پیچھے مختلف برکت کھڑے ہونے والے مولا کائنات شیر خدا علی سبحان اللہ۔ لوگ یہ جانتے کم ہیں کہ جہاں فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے سسر ہیں، وہاں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے داماد ہیں۔ اگر یہ نسبتیں آپ کو معلوم ہوں تو آپ کبھی کسی فتنے کا شکار نہیں، کبھی کسی مسلکی تعصب اور فرقہ وارانہ جہالت اور شقاوت کا شکار نہیں۔ یہ جو دشمنان اسلام کا پھیلایا ہوا وائرس 40 ہجری سے 7 سفر کر رہا ہے ہمارے، اب 1444 ہے نا، 40 ہجری سے یہ وائرس ساتھ چل رہا ہے۔ جتنی عمر محمد کی ہے اتنی ہی عمر اس فتنے کی، جو محمد کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے۔ قرآن میں رہو بینہم کی سند دے رہا ہے، یہ ان کے جھگڑے، لڑائیاں، جنگیں آپ کو دکھانے کی کوشش ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو آپ نے، ہر مسلمان نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ڈیل کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ جس رات کے بارے میں زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند جاری کرے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی سند تو ہر صحابی کو، آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ دیکھنے والے ہر غلام کو نصیب ہے، لیکن یہ اعزاز کل صحابہ میں، کل امت میں صرف ایک بستی کو حاصل ہے۔ فرمایا خاتم النبی، ختم نبوت کے تاج والے نبی فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اے لوگ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوگا تو عمر بن الخطاب ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، عمر نبی ہے نہیں، لیکن نبوت کے سارے کمالات میں یعنی پچھلی کسی امت بنی اسرائیل میں ہوتا تو نہیں ہوتا۔ پورا کرائٹیریا، پورے لوازمات، وہ فراست باطنی اور وہ کمالات ظاہری اللہ نے اس کو نوازے ہوئے ہیں جو ایک نبی کو درکار ہو۔ اس لیے ان کو نیابت و منصب کی شرف سے نوازا گیا، رضی اللہ عنہ کی سند عطا کی گئی۔ رضی اللہ عنہ میں جو ہوتا ہے، اگر آج آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھے کہ میری یہاں آمد کا مقصد ہوا۔ یہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ صحابی کون ہوتا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں جلوہ والضحیٰ کو دیکھا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، ظاہری حیات میں جیتے جی آقا کریم علیہ السلام کی مجلس و صحبت میں ایک بار بھی بیٹھ گیا اور ایک بار بھی حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا، تو رب کہتا ہے رضی اللہ عنہ سبحان اللہ۔ اس میں نقطہ سمجھیے کیا ہے اور بڑا دقیق اور باریک نقطہ ہے۔ یہ حضور کا تھا درج بخش علی حویری کے شیخ میں بنا، امام ابو القاسم القشیری کے بھی شیخ اور امام شیخ ابو علی دقاق رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں لوگوں قرآن کے اس ٹکڑے پہ غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ صحابیت کا منصب کیا ہوتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاج رب کریم جس کے سر پہ سجائے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ میں ذرا غور کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، پہلے فرمایا رضی اللہ عنہ، غور سے توجہ سے سنیے، پہلے اللہ نے کہا میں ان سے راضی، پھر وہ مجھ سے راضی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس میں کھلا پیغام ہے، اگر غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت ہو کہ رب نے اعلان کیا ہے لوگوں تم ان کی طرف نہ دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ پیغام کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی پہلے اللہ ان سے راضی ہوا ہے، پھر یہ اللہ سے راضی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ظاہری امور ہیں تمہیں اس کو نہیں دیکھنا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہوا تھا تو یہ رب سے راضی ہوئے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی فارمولا دیا ہے کہ جب تمہارا رب تم سے راضی ہوتا ہے نا تو اپنی رضا کے راستے پہ تمہیں چلا دیتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے لاکھ آوازیں آتی رہیں، لاکھ آواز ہوتے رہیں، لاکھ تقریریں اور رتبے ہوتے رہیں، تو دس سے بس یہ شنی، یہ علامت ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ فرما لے تو پھر اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا، دین میں توقع اور فہم عطا کر دیتا۔ اگر دنیا میں آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو رب کا ارادہ مجھ سے بھلائی کا ہے یا نہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ میرا دین کی طرف میلان ہے یا نہیں۔ کیا میں کسی ایسی مجلس میں جاتا ہوں جہاں دین کا فہم بیان ہوگا، جہاں تفقہ کی بات ہو رہی ہو؟ کیا میرا دل چاہتا ہے ادھر جانے کو یا نہیں چاہتا؟ رغبت اور میلان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو سمجھو کہ رب تمہاری بھلائی کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کا رب اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رب بھلائی کا ارادہ کرے تو دین کی مجلس میں لے آتا ہے، تو ذرا سوچو کہ رب اس سے کتنا راضی ہوگا جسے محبوب کی مجلس میں لے گیا، جسے رب اپنے حبیب کی مجلس میں لے آئے، اس سے رب کتنا راضی ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے تعارف میں فرمایا تھا ان اللہ تعالی اختارنی واختارنی اصحابا۔ دوسرا نقطہ یہ، صحابی اتفاقاً نہیں بنتا، صحابی ہر ساتھی طور پہ نہیں بنتا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یہ بھی سب چننے ہوئے، تو اللہ کا انتخاب ہو، اللہ نے جس کو چنا ہو اور اپنی رضا کی سند عطا کی ہو، اس کے بارے میں کسی شک شبہ میں مومن نہیں پڑ سکتا، صاحب ایمان اس کے معاملے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث شریف میں ہے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآ، یہ بھی دھیان سے بات ہے۔ آج ہمارے یہاں لگتا ہے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنت، تینوں سے بڑی بات آپ کو حدیث پاک سے حاصل کرنے لگا۔ ہر صحابی تو جنتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس بندے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھ لیا
اور اس بندے پر نہیں چھو سکتی جس نے میرے دیکھنے والے پر چھوڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ تو یہ دیکھنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اگر سمجھ آؤ۔ ہمارے دین نے لوگوں ہمیں دیکھنا بھی سکھایا ہے، اور یہ صحابیت ساری اسی دیکھنے سے جڑی ہوئی ہے۔ جس نے آ کے دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، اور جو نہ دیکھ سکا وہ بڑے مرتبے پہ ہو کے بھی وہ ایسے کرنی کے منصب پہ ہو کے وہ صحابی بن گیا۔ یہ دیکھا آبئی ہے، خیر التابعین ہے، یہ بھی پیمانہ ہے۔ حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ بڑی طرح سے پیار کرتے ہیں اور بڑے حالوں سے انہیں جانتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن میں ویسے کرنی کو حد فاصل سمجھتا ہوں۔ وہ پیمانہ اور معیار اس کسوٹی پہ شان صحابیت کو برقرار رکھتا ہے کہ جو دیکھ لے وہ بلال ہے، اور پھر اس کو قابل کی چھت پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ عاشق موٹی ہے، عاشق یہ بھی ہے، وہ بھی اہل عشق کا امام ہے، یہ بھی اہل محبت کا امام، لیکن فرق سمجھیے یہ دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ آیا ہے تو جہان میں مثل شرار دے، دم دے نہ جائے حسن یہ ناپائیدار دے، اور گلزارے حسن و دور نہ دیوانہ بار دے، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار۔ دیکھنا بھی بھائی سیکھنا پڑتا ہے۔ ویسے تو گدھا بھی دیکھ رہا ہے، گھوڑا بھی دیکھ رہا ہے، طوطا بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، ابو لہب بھی دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں؟ مجھے بتاتے ہیں میری بات آپ سے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پہنچ رہا ہوں۔ میں سنانے والا نہیں ہوں، نہ صرف بتانے والا ہوں، میں پہنچانے والا ہوں۔ سنانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے، اور پہنچانا۔ ہم جن کے وارث ہیں، جن کے نمائندے ہیں، وہ صرف تقریریں سنانے، خطاب کرنے، ہاتھ اوپر نیچے کرانے، پرفارمنس اور انٹرٹینمنٹ کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں۔ یہی فرق ہے عالم میں، جینون سکالر میں اور انٹرٹینر میں۔ انٹرٹین تو آپ کو اداکار بھی کر سکتا بھائی۔ وارث انبیاء جسے اس منبر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، اس کا کام صرف پرفارمنس نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسے امت تک پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں بات آتا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ وارثان منبر و محراب تھے، انہوں نے بس سننے سنانے پہ اتفاق کر لیا، لیکن آپ کی ڈیوٹی صرف سنانا نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے جو خطبہ دیا تو پوچھا لوگوں سے، حل بلغت، امت سے نبی پوچھ رہا ہے کیا میں نے پہنچا دیا؟ گواہی دی سب صحابہ کرام علیہم رضوان، تقریباً 1,14,000 صحابہ اس وقت تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہ آقا بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک، یہ جو دین ہے نا، یہ اللہ کی حجت ہے، آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ اللہ کی حجت ہے قیامت تک، کہ میرا پیغام تم تک پہنچا تھا، پھر تم نے اس پہ عمل کیا ہے۔ جب پہنچ جایا کرے تو بتا دیا کرے کہ پہنچ گیا۔ مقصد صرف کتاب لینا نہیں ہوتا، یہ سبحان اللہ جو ہے سبحان کے لیے نکلے گی تو جنت میں داخل لگے گا، اگر انسان کے لیے نکلی تو درد ہوگی، حدیث کے لیے نکلی، حدیث کے لیے نکلی،
ناخوان کے لیے نہیں، اس پہ درد نہیں، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. بندے اجر صرف اس عمل کا ہے جو تم نے رب کی رضا کے لیے. تو جب سبحان کی خوشنودی کے لیے نکلے گا تو سبحان اللہ جنت میں رس لگے گا. یہ اس بندے کو پتا ہے اور یہ تعلق کرواتا ہے. رب سے تعلق ہوگا تو رب کا نام نکلے گا نا. یہ ہماری محبت ہے کہ ہم آج فاروق اعظم کو یاد کر رہے ہیں. یہ ہمارے محبت کی پہلی دلیل ہے. جب عثمان بن نورین صدیق اکبر کے نعرے شیر خدا حیدر کرار کی عظمت کے نعرے، یہ پہلی نشانی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی محبت کرتا اتنا ہی اس کا ذکر کرتا. اور کسی کا ترجمہ ہے کہ جیڑا کسی کا عاشق ہوئے وہ گل ہو سے محبت کا پیمانہ پہلا درجہ یہ ہے محبوب کا ذکر. آپ کیسے کرتے ہیں، کتنی محبت سے کرتے ہیں، یہ الگ سے بونس ہے. دین کا پیغام آپ تک جا رہا ہے، قرآن و سنت کا میسج جا رہا ہے. اگر آپ اس کا اضافی فائدہ اٹھانا چاہیں تو پھر اپنا نام رجسٹرڈ بھی کروا لیں کہ مولا میں صرف سن نہیں رہا تھا، میں ان کا عاشق بھی تھا. جو تیرے پیارے ہیں جن سے تو راضی ہے مولا میں بھی ان سے راضی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا چونکہ جامع شہادت میں 26 ذوالحجہ کو عین نماز کے دوران آپ کو شہید کیا گیا. فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے جب حملہ کیا گیا، زخمی ہوئے. اور پھر آخری رات جو ذوالحجہ 29 ذوالحجہ تھی اس وقت سن 23 ہجری میں، اور محرم کی چاند رات تھی. ابھی تک یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پائے تو الحمدللہ میں نے جب تحقیق کی تو یہ گتھی سورج گئی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو ہماری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. جب ذوالحجہ کا چاند نکل آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو یکم محرم شروع ہو جاتی ہے. تو وہ دن یکم محرم کا تھا جب آپ کی شہادت اور پھر اگلے دن آپ کی تدفین ہوئی. اب آخری بات سن لیجیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ نے جس کا زمین کی جس ٹکڑے سے اٹھایا ہے اسی جگہ پر اس کی تدفین ہوگی اور اس کا مزار پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں اپنے نانا کے روضے کے سامنے کھڑے. ایک شخص آیا، عرض کیا ہے امام یہ بتائیے کہ بارگاہ رسالت میں شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مقام کیا تھا؟ تو قربان جائیے اس امام کی شان امامت پر امام حسین کے لخت جگر اور شیر خدا کے بولتے اور نظر میں جو تعارف کروایا ہے وہ معراج ہے شیخین کے تعارف کی. میں اسی لیے تبرکل اسی پہ بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ نے کندھے سے پکڑ کے اس کو پھیرا، بتایا نہیں دکھایا. ایک ہوتا ہے بتانا یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، لیکن امام نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا. اہل بیت اطہار کے والے رسول کے اس چشم و چراغ نے شیخین کی عزت و ناموس کا پہرا بھی دیا اور اس نانا کی امتی کو ان کا مرتبہ بتایا نہیں، آنکھوں سے دکھایا. فرمایا آنکھیں کھول کے ذرا روضہ پاک کی طرف دیکھ، میرے نانا کے پہلو میں یہ جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں وزیر آرام کر رہے ہیں، فرمایا یہی مقام تھا جو مقام تمہیں نظر آ رہا ہے. یہ قیامت تک مخلوق کے خدا سے دیکھتی رہے گی. آقا کریم علیہ السلام نے وہ منصب اور وہ مرتبہ دے دیا اپنے شیخین کو، وزیروں کو. جب قیامت تک جو روزے پہ آئے گا بارگاہ رسالت میں سلام کرے گا، ساتھ ہی صدیق اکبر اور ساتھ ہی
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سلام کرے گا. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نام آتے ہی، یہ بھی سید زادے نے کہا، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو گڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے. آخر